السلام علیکم. آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ بھارتی اخبار ڈیفنس ایویشن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے تیزی سے اکسائی چین میں اپنے فوجیوں کو ری انفورس کرنا شروع کر دیا اور جو اس خطے میں بھارتی 14 کور کا سامنا کر رہے ہیں. ان میں کچھ اضافی فوج ہندوستان کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے آئی ہے تاکہ بھارت پہ دباؤ بڑھایا جا سکے، جبکہ اس کی تعیناتی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پہلے سے وہاں پہ تعینات بھارتی فوج کے مقابلے کی تعداد کو اپنے حق میں کیا جا سکے. آخر چائنا نے ایسا کیوں کیا؟ چائنا کے اس علاقے میں کیا مقاصد ہیں؟ کیا چائنا مزید بھارتی علاقے پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے بھارتی فوج پریشان ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز لنڈن کا کہنا ہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان لڑائی شروع ہونے سے پہلے پیپلز لبریشن آرمی کی 3 بارڈر ڈیفنس کمپنیز تعینات تھیں جو کہ اکسائی چین کے بارڈر پر موجود تھیں. 2 کمپنیز 362 بارڈر ڈیفنس ریجمنٹ سے حاصل کی گئیں، جبکہ ایک کمپنی 19ویں سینچری خورناک فورٹ اور دوسری کمپنی کو پینگونگ ساؤ، تیسری کمپنی کو سپنگر ساؤ میں تعینات کیا گیا. یہ سب پیٹرول یونٹس یعنی بارڈر ڈیفنس ریجمنٹس کا حصہ ہیں اور فوج کے ہراول دستے کے طور پہ علاقے میں گھسنے کا کام یہی شروع کرتی ہیں. ان کے پاس فوج کی طرح ریگولر ٹروپس اور ہتھیار ہوتے ہیں اور بھارت اس وقت 2 جان لیوا دشمن پاکستان اور چائنا کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ بدھسٹ سری لنکا اور ہندو نیپال بھی بھارت کے ساتھ نہیں، اور بھارت اس وقت اسرائیل کی طرح سے چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. لیکن اسرائیل کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار ہوتا ہے جو جدید ترین ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی سے لیس بھی ہے، اور بھارتی فوج میں 10,000 فوجی افسران کی کمی ہے اس وقت، جبکہ بھارتی بارڈر فورسز اور پیراملٹری فورسز کو جو کچھ کھانے کو ملتا ہے اس کی ویڈیوز تو اکثر منظر عام پہ آتی رہتی ہیں. بھارت کے قابل جوان ملٹری کو کبھی بھی اچھے کریئر کے طور پہ نہیں لیتے، نہ کوئی بہتر سہولیات ہے، نہ ریٹائرمنٹ کے بعد مستقبل، بلکہ کچھ اچھا نہیں ہے. یہ رونا ہے بھارتی فوج کے ریٹائرڈ جنرلز کا جو چائنا کے ہاتھوں بھارتی فوج کی ذلت آمیز شکست ہر الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس لیے بہتر ہے کہ وہاں سب سے بہترین ٹیلنٹ فوج کی نوکری کا انتخاب کرتا ہے. ہمارے فوجیوں کے پاس تو ٹھیک طرح سے پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں جو برفانی علاقوں میں پہن سکیں. ایک طرف یہ رونا دھونا ہے، دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت بھارتی فوج کا آرمی چیف تھا تو اس نے کہا تھا کہ بھارت 2.5 جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ایک چائنا، دوسرا پاکستان اور آدھی کشمیر اور دیگر علاقوں میں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن اب بھارتی ریٹائرڈ جرنیل رو رہے ہیں کہ بھارت چائنا کو نہیں روک سکتا، اگر ایسے میں پاکستان نے بھی حملہ کر دیا تو بھارت پھر 1962 کی طرح ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، اور بھارت کئی سالوں سے غلط دشمن کے خلاف جنگ کی تیاری کرتا رہا ہے. دوسری جانب بھارت چائنا کے ساتھ مذاکراتی ٹیبل پہ آدھی سے زیادہ جنگ تو ہار چکا ہے. ایک پسپائی اس نے پچھلے ہفتے گلوان میں اختیار کی، جبکہ اس سے بڑی پسپائی بھارت نے ہاٹ سپرنگ ایریا اور پینگونگ ساؤ میں تسلیم کر لی اور امید کی جا رہی ہے کہ اتوار کے روز اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہوگا. بھارت نے کتنے کلومیٹرز کا مزید علاقہ چائنا کو سرنڈر کر دیا، اس کی تفصیل تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. چائنا اور بھارت کے مابین سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے پہلے 3 کمانڈر لیول کی میٹنگز ہو چکی ہیں جو 6 جون، 22 جون اور 30 جون کو ہوئی تھی، جبکہ چوتھی میٹنگ اسی ہفتے کے شروع میں ہونے کی توقع ہے. بھارت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ڈس انگیجمنٹ کا مرحلہ طے ہونے کے بعد بھارت اور چائنا مغربی سرحد پہ اپنے اپنے نقشوں کا تبادلہ کرے تاکہ پیٹرولنگ میں آسانی پیدا کی جا سکے اور دونوں ممالک کے کلیم زدہ علاقوں کا بھی پتہ چل جائے اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی واضح ہو جائے. لیکن چائنا نے کسی قسم کا نقشہ دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ چائنا بھارت کے ساتھ اپنی سرحد کی لمبائی بھی نہیں بتاتا. چائنا کا تو کہنا ہے کہ معاملات حل ہونے کے بعد یہ تقریباً 2,000 میل تک رہ جائے گی، جبکہ بھارت چائنا کے ساتھ 3,488 کلومیٹر لمبی سرحد کلیم کرتا ہے اور اس سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسئلہ حل ہونے سے ابھی بڑی دور ہے. اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چائنا گراؤنڈ پر صورتحال اپنے حق میں کرنا چاہتا ہے، جبکہ بھارت اور چائنا کے وزارت خارجہ کے 2 طرف اہلکاروں میں تبادلہ خیال کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں. ساتھ میں جے شنکر نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک طویل مرحلہ ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ دونوں اطراف کی بھاری نفری تعینات ہیں. ہٹسن انسٹیٹیوٹ نے تو یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ بھارت اور چائنا کے تنازع کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پہلے بھارت امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے ڈرتا تھا کیونکہ اس سے چائنا کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے اور بھارت امریکہ کی طرف سے چائنا اور پاکستان کے خلاف سخت رویے سے بہت خوش ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بھارت نے دریائے گلوان کے پاس کیسے اپنا کئی کلومیٹر علاقہ چھوڑ دیا اور اب دونوں ممالک اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ہاٹ سپرنگ اور پینگونگ ساؤ سے فوجی دستے 1 کلومیٹر پیچھے کیے جائیں، لیکن چائنیز فوجی بھارتی سرزمین پر رہیں گے. چینمو ریور کے ساتھ 2 کلومیٹر کے بفر زون بنایا گیا ہے جہاں دونوں طرف کی فوجیں پیٹرول نہیں کر سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہاں پہ بات کس کی مانی گئی؟ اس موو سے چائنا نے سمجھوتا کیا یا بھارت نے پسپائی اختیار کی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ٹرمز آف ڈس انگیجمنٹ پھر چائنا کے فائدے میں ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پیٹرولنگ پوسٹ 15 سے 4 کلومیٹر اندر آئی تھی اور تقریباً 2 کلومیٹر زیادہ پیٹرولنگ پوسٹ 17 کے قریب اندر آئی تھی۔ اب یہاں صرف 1 کلومیٹر پیچھے جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کے بعد بھی چائنیز فوج پیٹرولنگ پوسٹ جو ہے 15 پر 3 کلومیٹر اندر، جبکہ پیٹرولنگ پوسٹ 17 پر 1.5 کلومیٹر اندر بھارتی کلیم زدہ زمین پر موجود رہے گی۔ ان دونوں پوسٹ پر تقریباً 2500 فوجی دونوں طرف سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے تھے، جس وجہ سے بھارتی فوج کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ چائنیز فوج کی بھاری آرٹلری گنز ابھی بھی پیٹرولنگ 19 سے 23 کے درمیان ڈپلائیڈ ہیں، اور یہاں نہ تو بھاری تعداد میں فوجی ہٹائے گئے، نہ ہی کسی قسم کی ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے، جبکہ پینگ گونگ ساؤ پر بھی میوچل ڈس انگیجمنٹ کی جا رہی ہے، جو پھر بھارت کے لیے ایک ذلت آمیز شکست ہے اور ایج آف ایکسپینشنزم از اوور کی بڑک لگانے والے مودی کے منہ پر ایک تماچا۔ یہاں پہ چائنا کی فوج جو ہے اس نے 8 کلومیٹر پیش قدمی کی تھی اور فنگر 8 سے فنگر 4 پر آ گئے تھے۔ اب انہیں صرف فنگر 5 تک 2 کلومیٹر پیچھے ہٹنا ہے اور وہ 6 کلومیٹر اندر بھارت کے کلیم والے علاقے میں رہیں گے، جبکہ بھارتی فوج جس وقت فنگر 4 کے قریب کھڑی ہے اور فنگر 8 تک پیٹرولنگ کرتی تھی، اب فنگر 4 سے مزید 2 کلومیٹر پیچھے ہو جائیں گے اور فنگر 3 تک محدود ہو جائیں گے۔ اس طرح بھارت نے یہاں پر 10 کلومیٹر کا علاقہ کھو دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ چائنا پینگ گونگ ساؤ کے صرف کنارے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وہاں پر اہم اسٹریٹجک مقامات پر ڈومینیٹنگ ماؤنٹنز ہیں، جو چائنا نے انفراسٹرکچر اور دفاعی مورچے بنائے تھے، وہ اسی جگہ پہ قائم رہیں گے اور چائنا کے قبضے میں رہیں گے، جو وہاں بیٹھ کر اہم بھارتی علاقے اور بھارتی فوج کی نقل و حمل پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ آپ کو میں نے اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیسے گلوان ویلی میں اس سے پہلے ہونے والی ڈس انگیجمنٹ میں بھارت نے اپنا اور علاقہ کھویا تھا۔ بھارت نے اپنے فوجیوں پر فیس بک سمیت دیگر ایپس استعمال کرنے پہ پابندی لگا دی ہے، بلکہ انٹرنل آرڈر ہے کہ جو ریگولیٹری میجرز فار سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے نام سے ہے، ان میں کہا گیا کہ دشمن ممالک کی ایجنسیاں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کے تحت اہم ڈیٹا حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے ان اکاؤنٹس کو صرف ڈی ایکٹیویٹ کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ان کو مکمل ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن جو بھی ہونا ہے نا، یہ اگلے چند ہفتوں میں اس میں تیزی آنی ہے، کیونکہ اکتوبر آنورڈز تو یہاں پہ جنگ پاسبل نہیں ہے۔ خاص طور انڈیا کے لیے تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اتنے کولڈ ویدر میں اتنے الٹیٹیوڈ پہ جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن انڈیا کا کچھ نہ کچھ ارادہ ہے، تبھی تو اس نے اتنی زیادہ بھاری بھرکم وہاں پہ ڈپلائمنٹ کی ہے، مزید ڈپلائمنٹ کی ہے، ان کو ری انفورس کیا اپنے ٹروپس کو وہاں پہ۔ تو یہ سب کچھ اس نے پیچھے ہٹنے کے لیے تو نہیں کیا، ان سب کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اور اب جو ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے رافیل طیاروں کی، اور وہ جو ایڈوانس میگز انہوں نے لیے اور جو امریکہ سے لے رہے ہیں، اس کے بعد انڈینز بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اب وہ چائنا کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ دوسرا، انڈینز کو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ان کی نیوی جو ہے وہ شاید چائنیز پہ سپیریئر ہے، چائنیز سے برتر ہے، جبکہ جب وہ کہتے ہیں نا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، جب وہاں پہ لڑائی ہوگی تو پھر دنیا دیکھ لے گی کہ 1962 رپیٹ ہوتا ہے یا جو پچھلے سال فروری میں ان کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایئر فورس کے اوپر بھی بڑا گھمنڈ تھا ان کو کہ وہ رپیٹ ہوتا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو میں اس کی اپڈیٹس دیتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کہ یمن میں دنیا کا سب سے سنگین اس وقت بحران جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یمن کی 80% آبادی جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ وہ اس بحران کا ڈائریکٹلی شکار ہے، اور 1 کروڑ 20 لاکھ تو اس میں بچے شامل ہیں۔ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، نہ وہاں پہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور وہ ماسک پہننے کے لیے نہیں ہے، گلوز پہننے کے لیے نہیں ہے۔ بیماری سے بچتے ہیں تو بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں بیماری سے بچتے ہیں، دونوں سے مرتے ہیں تو کسی بم کے اس سے مر جاتے ہیں۔ اب بہرحال ایک فنڈ قائم ہوا ہے، ڈونیٹ ٹو ہیلپ یمن، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے جاننے والے ہیں کہ اس فنڈ میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کا فنڈ ہے، میں چاہوں گا کہ اس میں سارے کھل کر عطیات دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں کے بچے اور وہاں کے لوگ جو ہے
اب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا.